اس نے دور جاتے ولی کو تب تک دیکھا جب تک اس کی ساکت پتلیاں درد نہ کرنے لگ گئیں۔ اس نے آنکھیں جھپکیں تو دھندلائے منظر کے پار وہ گم ہو چکا تھا۔ آس پاس اب تک سب ہنس بول رہے تھے۔ اس نے بمشکل مسکرا کر آغا جان کو دیکھا جو بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ان کے ایسے دیکھنے پر اب کہ اس نے بھرپور مسکراہٹ چہرے پر سجائی تھی، پلکیں البتہ نم نم سی لگتی تھیں اور دل بے تحاشا درد کر رہا تھا۔ خود دور جانا آسان ہوتا ہے، اپنوں کو دور جاتا دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس نے ایک کڑا وقت گزارا تھا چند ساعتوں پہلے، مگر پھر بھی وہ مسکرا رہی تھی، مسکرانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، اب تم ہمارے گھر کی بھابھی بننے جا رہی ہو، ہاں؟ ناجیہ نے معنی خیزی سے اس کے کومل رخسار کو چھو کر کہا تو اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اب اس کا ہاتھ نیچا ہو گیا تھا اور ناجیہ کا اونچا۔ بھلا وہ کیوں نہ اس سب سے لطف اندوز ہوتی؟ ولی کی سرد موری اس نے بھی تو دیکھی تھی، اور جو خوشی اس کے اس انداز پر اسے ہوئی تھی وہ عمل بآسانی اس کے چہرے پر دیکھ سکتی تھی۔ جانتی ہوں تم بھی اپنا خیال رکھا کرو ناجیہ، ایک نہ ایک دن تو کسی نہ کسی کے گھر کی تم بھی بھابھی بنو گی، اور وہ کوئی بھی ہوگا مگر وہ نہیں ہوگا جس کے خواب تمہاری آنکھوں نے ہمیشہ سجائے ہیں۔ مسکرا کر کیا جواب دیا تھا اس نے؟ ناجیہ تو گویا جل کر بھسم ہوئی تھی۔ میری فکر چھوڑو، بس اپنی فکر کرو تم۔ ویسے تمہارے ساتھ بھی تو وہی ہو رہا ہے نا جو تم میرے لیے سوچے بیٹھی ہو۔ اس نے زور سے گود میں پڑی مٹھی بھینچی۔ میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے طے شدہ ہے، اور ویسے بھی قسمتیں پلٹتے وقت ہی کہاں لگتا ہے بھلا، اور کبھی کبھی ان قسمتوں کو پلٹنے میں ساری زندگیاں بھی لگ جاتی ہیں عمل جانی۔ مگر میں تمہارے لیے دعا کروں گی کہ تم ہمیشہ خوش رہو اور ہمیشہ میری بھابھی رہو، کیونکہ ہماری تو بہت دوستی ہے نا۔ ناجیہ کی باتوں سے اس کی بہتی سانسوں تک کڑواہٹ پھیل گئی، مگر وہ پھر بھی جم کر بیٹھی رہی۔ وہ لمحات کڑے ضبط کے لمحات تھے، ان میں صبر نہیں ہارنا تھا۔ جن فیصلوں پر ہم سر نہ اٹھا سکے نا، ان پر سر جھکانا ہی عقل مندی ہوتی ہے ناجیہ، اور میں بھی اسی عقل مندی کا مظاہرہ کروں گی۔ میں بھی سر جھکا دوں گی، کیونکہ جو سر اٹھایا کرتے ہیں نا ان کو اپنا سر کٹوانا پڑتا ہے۔ امید ہے تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی میری بات۔ آخر میں بھرپور طریقے سے مسکراتی وہ ناجیہ کو گویا خاکستر کر گئی تھی۔ جب کچھ بھی کرنے کے لیے ہوگا ہی نہیں تو ظاہر ہے تم سر ہی جھکاؤ گی نا۔ کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس ہے؟ ایک جتاتی نظر اس پر ڈالی تو عمل کے گلابی سے لبوں پر رینگتی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ انسان کے پاس چوائس ہمیشہ ہوتی ہے ناجیہ، اور اس کے پاس کچھ ہو نہ ہو، مگر اس کے پاس اس کی جان تو ہوتی ہے نا، جسے وہ جب چاہے جدھر چاہے اور جیسے چاہے ختم کر سکتا ہے۔ اگر تم اپنے بھائی کی زندگی چاہتی ہو نا تو مجھے مت اکساؤ، کیونکہ جس کے پاس جان کے علاوہ کچھ نہ ہو اسے کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ اس کے بے خوف سے ارتکاز نے ناجیہ کو دم بخود کر دیا تھا، وہ جو ہر جواب پر اس کی سانسوں تک کو کڑوا کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی، ایک پل کو لاجواب ہوئی تھی۔ اسی اثنا میں بی جان نے عمل کو آواز دی تو وہ دونوں اس طرف متوجہ ہوئے۔ بی جان اسے اٹھا کر اب حسن کے پاس لے جا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ کسی بھی پس و پیش کے بغیر سلام کر کے ان کے ساتھ جا بیٹھی۔ وہ اب اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بہت سے پیسے وارتے ملازموں کو دے رہے تھے، اور اسی طرح وہ سکون سے بیٹھی رہی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بہت پرسکون ہو گئے تھے، ایک دم ٹھنڈے اور خاموش سے۔ وہ بہت زیادہ مسکرا نہیں رہی تھی، مگر اس کے انداز کی پہلے والی بوکھلاہٹ اب کے غائب تھی۔ اسے بی جان اور آغا جان دونوں کو مطمئن کرنا تھا کہ وہ خوش تھی، بھلے ساری زندگی خود کو وہ یہ یقین نہ دلا پائے، مگر اسے اس کے والدین کو مطمئن کرنا تھا۔ کچھ دیر بعد محفل برخاست ہو گئی تو اس نے بھی اپنا رخ زینوں کی جانب پھیرا۔ ابھی کسی سے کوئی بھی بات کرنے کی ہمت نہیں تھی اس میں، ابھی کمرہ بند کر کے اپنے آنسوؤں کو خود صاف کرنا تھا، ابھی اسے خود کو خود سمیٹنا تھا۔ شازیہ اسی وقت کچن سے باہر نکلی تو اسے اوپر بڑھتا دیکھ کر اس کے لبوں کی تراش میں ایک طنزیہ سا تبسم ابھرا۔ عمل نے ایک بے تاثر سی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر آگے بڑھنے لگی، مگر پھر اس کے اگلے لفظوں نے گویا اسے ساکت ہی تو کر دیا۔ اگر کسی اچھے بندے کو پسند کرتی تو ہم اس بارے میں سوچ بھی لیتے، مگر ولی
ہر حال میں مکروہ اور قابل نفرت انسان ہے وہ تو۔ اب تمہاری بھابھی ہونے کی حیثیت سے تمہیں ایک نصیحت کر رہی ہوں کہ جس کے نام کی انگوٹھی تم نے انگلی میں ڈالی ہے نا، اسی کے خواب بھی دیکھنا، نہیں تو شادی کسی اور کے ساتھ اور یارانہ کسی اور کے ساتھ، یہ سب ہمارے یہاں نہیں چلتا۔ عمل جو اس سے ایک قدم آگے منجمد ہوئی کھڑی تھی، پل بھر میں اس کی جانب گھومی۔ اس کا مومی سا سفید چہرہ لاؤنج کی روشنیوں میں چمک رہا تھا، دوپٹہ اب تک سر پر ڈلا تھا اور ہاتھ اپنے مخصوص انداز میں سینے پر باندھتی وہ وہی عمل لگ رہی تھی، آگے والوں کو لفظوں کی ٹھوکروں سے اڑا دینے والی عمل۔ جب کوئی آپ سے نصیحت طلب کرے نا تو تبھی اسے اپنے بیش قیمت اقوال زریں سے نوازا کریں آپ، کیونکہ مجھے آپ کی کسی بھی قسم کی کھوکھلی سی اپنائیت میں دلچسپی نہیں ہے بھابھی۔ آئندہ کبھی بھی مجھ سے اس قسم کی گھٹیا بات مت کیجیے گا۔ لیکن اسے جیسے افسوس ہوا تھا شازیہ کے بگڑتے تاثرات کو۔ سرد مسکراتی نگاہوں سے دیکھتی وہ چند قدم چل کر اس کے قریب آئی تھی، اس سے ذرا فاصلے پر رک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ نے تو ساری زندگی سے سیکھا ہی یہی ہے نا بھابھی؟ ماشاء اللہ سے نگار تائی نے بہترین تربیت کی ہے آپ کی۔ ساری زندگی انہوں نے یہی تو سکھایا ہے کہ کسی پر بھی طنز کرنے کا، کسی کو بھی ذلیل کرنے کا، کسی پر بھی الزام لگانے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ آپ کریں، کرتی رہیں، لیکن مجھ سے دور رہیں، سمجھی آپ؟ اس کا مسکراتا سا انداز ایک دم سے درست ہوا تھا۔ شازیہ تو بے یقینی سے اس کی چلتی زبان دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے عمل نے کبھی اس سے ایسے بات نہیں کی تھی، کیونکہ میں ابھی تک رستم نامی لڑکے کی کہانی نہیں بھولی ہوں بھابھی۔ کیوں؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ رستم کون تھا؟ اس نے گویا اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ شازیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کا دمکتا چہرہ دیکھے گئی۔ گندم سے بھرے کمرے میں اس ماہ کامل کی رات کو کیا ہوا تھا، کیا یاد دلاؤں میں آپ کو بھابھی؟ اسی پل امینا کچن سے نکلی تھی۔ شازیہ کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ وہیں ٹھہر گئی۔ وہ کیا ہے نا کہ مجھے چیزیں بھولتی نہیں، اور کہانیاں تو بالکل بھی نہیں۔ آپ نے بھی کوئی اچھا سا پسند کیا ہوتا تو ہم اس بارے میں سوچتے بھابھی، مگر خیر اب جو اللہ کی مرضی۔ خیال رکھیں اپنا اور اپنے گھر کا، کیونکہ بھاجی کو رستم نامی لڑکے کو ڈھونڈنے میں ایک دن سے بھی کم عرصہ لگے گا۔ آپ کیا چاہتی ہیں یہ اب آپ طے کریں گی، میری تو اتنی مجال ہی نہیں۔ ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالتی، ماتھے پر ناگواری کے ڈھیروں بل لیے زینے چڑھتی وہ اوپر غائب ہو گئی۔ شازیہ اب تک لاؤنج کے وسط میں مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ امینا اس سے پوچھ رہی تھی کہ اسے کیا ہوا ہے، مگر وہ خالی خالی نظروں سے زینوں کو تکے جا رہی تھی۔ تم کون ہو عمل؟ کون ہو تم؟ جس کا میں نے کہا تھا وہ کام ہوا یا نہیں نواز؟ تولیے سے بالوں کو رگڑتا وہ فون کان سے لگائے نواز سے پوچھ رہا تھا، پھر چند لمحے آگے والے کو سنتا گیا۔ ٹھیک ہے، کل کا وقت طے کرو، اور مجھے وہ اس وقت اسی جگہ پر چاہیے نواز۔ کسی بھی قسم کی کوئی غیر ذمہ داری برداشت نہیں کروں گا میں۔ اس نے کہہ کر موبائل بیڈ پر ڈالا اور بالوں کو تیزی کے ساتھ رگڑنے لگا۔ پھر ایک پل کو اس کا چلتا ہاتھ رک سا گیا۔ کچھ تھا جو اس کی نگاہوں کے سامنے جگمگایا تھا۔ بہت آس سے اسے دیکھتی دو شہد رنگ آنکھیں بند کر کے اس نے سر جھٹکا اور پھر سے بالوں کو رگڑنے لگا۔ جتنا وہ اسے جھٹک رہا تھا اتنا ہی وہ نظروں کے سامنے آ رہی تھی۔ اس کی سانسوں میں بے چینی تحلیل ہونے لگی تو اکتا کر اس نے شال کو گردن کے گرد لپیٹا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ سردار بابا داخلی دروازے میں کھڑے دور آسمان کو تک رہے تھے۔ وہ انہیں اس پہر ایسے کھڑا دیکھ کر چونکا تھا۔ انہوں نے گردن پھیر کر اسے دیکھا اور پھر مسکرا دیے۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا ان تک آیا۔ رات کے اس وقت یہاں ایسے؟ اس کے ادھورے سوالات کو وہ بخوبی سمجھتے تھے۔ گہرا سانس لے کر نظریں اس سے دور آسمان کی جانب پھیرتے وہ گویا ہوئے، آج عمل کی بات طے ہو گئی ہے ولی، آج عمل کی بات طے ہو گئی ہے ولی۔ اگرچہ وہ مجھ سے بہت دور نہیں جا رہی، مگر پھر بھی ایک دل جو اس کے اچھے گھرانے میں ہونے والے رشتے پر مطمئن ہے، تو دوسری جانب ایک عجیب سا خالی پن بھی ہے جو دل کے اندر اتر رہا ہے۔ مجھے تو اسے اس گھر میں دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے ولی، بس یہی سوچ رہا ہوں کہ جب وہ کسی اور گھر جائے گی تو میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر۔ اس کی بے تاثر سی نظریں بکھرے سبزہ زار پر جمی تھی۔
ہاں، وہ کبھی بھی عمل کے لیے ایک اچھا آپشن نہیں تھا۔ اگر اچھا ہوتا تو سردار بابا کبھی اسے اس معاملے میں نظر انداز نہیں کرتے۔ وہ ان کی تو کیا، کسی کی بھی بیٹی کے قابل نہیں تھا۔ جو آخری خوش فہمی رہ گئی تھی اسے وہ آج بھی لمحے بھر میں دور ہو گئی۔ وہ خوش رہیں گی تو آپ بھی خوش رہیں گے، پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں رہتی ہیں۔ اندر چھائی ویرانی کے برعکس اس نے بہت پرسکون انداز میں کہہ کر ان کی جانب دیکھا۔ آسمان پر سجی مبہم روشنی میں اس کا چہرہ نیم واضح سا تھا۔ تم باپ نہیں ہو نا، اس لیے نہیں جان سکتے کہ بیٹی کی محبت کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ بیٹی کی محبت اس کائنات کی سب سے پاکیزہ محبت ہوتی ہے ولی، اور انسان خاص کر باپ اس الفت کا اس قدر عادی ہو جاتا ہے کہ پھر اپنے گھر کے کھلتے گلاب کو کسی اور کے باغ کا پھول بنتے دیکھنا بھی بہت تکلیف دیتا ہے۔ لیکن اگر پھولوں کا ماحول ان کی فطرت کے مطابق نہ بدلا جائے تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے ولی؟ ایک نظر آسمان سے ہٹا کر انہوں نے اسے دیکھا۔ وہ ہاتھ پیچھے باندھے انہی کو دیکھ رہا تھا۔ دور سے اگر کوئی اسے دیکھتا تو لگتا کوئی بلند قامت یونانی دیوتا حویلی کے دروازے پر ایستادہ ہے، ٹھہرا ہوا ہے، گہرا اور خاموش سا۔ ہاں، وہ اتنا ہی خوبصورت تھا۔ وہ پھول مر جاتا ہے۔ ان کی بات پر اس نے گہرا سانس لے کر ایک بار پھر سے نگاہ سبزہ زار کی جانب پھیری۔ آپ کیوں اداس ہوتے ہیں؟ یہیں پاس ہی میں تو جا رہی ہیں وہ۔ یہ الفاظ کہنا بھی تکلیف دیتا تھا کہ وہ جا رہی تھی کسی اور کی ہو کر، اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور۔ اس نے پیچھے بندھے ہاتھوں کی مٹھی ضبط سے بند کی۔ یہی تو ایک دلاسا ہے کہ وہ نظروں سے کہیں دور نہیں جا رہی۔ میں جب چاہوں گا مل کر آ جاؤں گا یا پھر اسے یہاں بلا لوں گا۔ ہاں، اس معاملے میں میں بہت خوش قسمت ہوں ولی۔ جانتے ہو، میں نے ہمیشہ تم دونوں کے حق میں دعائیں ایک ساتھ مانگی ہیں۔ یونانی مجسمے نے چونک کر زمان کی جانب دیکھا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے اپنی باقی دو اولادیں عزیز نہیں، لیکن جو عمل اور تم میرے لیے ہو، یہ سچ ہے کہ اس کی جگہ بختیار اور نثار کبھی نہیں لے سکتے۔ میں جب بھی اس کی خوشیوں کی، اس کے نصیب کی دعا مانگتا ہوں، تب تمہارے لیے بھی بیک وقت میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، شاید اسی لیے کہ تم دونوں مجھے ایک ہی طرح سے عزیز ہو۔ مبہم سی روشنی میں اس کے چہرے پر پھیلتی مسکراہٹ بہت افسردہ تھی، بے حد اداس اور بے بس۔ آپ کی محبت ہے سردار بابا یہ، نہیں تو کہاں بی بی اور کہاں میں۔ زمان نے اس کی جانب اب کے اپنا سراپا پھیرا تو وہ انہیں مسکرا کر ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ جانتے ہو، جب تم یونیورسٹی میں داخلے کے بعد شہر چلے گئے تھے نا، تب عمل مجھ سے اکثر ایک بڑا عجیب سا سوال کرتی تھی۔ ان کے چہرے کی معصوم سی شوخی پر ولی نے انہیں مسکراتی نگاہوں سے دیکھا۔ سردار بابا میں جان تھی اس کی۔ ان کے چہرے کی معصوم سی شوخی پر ولی نے انہیں مسکراتی نگاہوں سے دیکھا۔ سردار بابا میں جان تھی اس کی۔ وہ مجھ سے پوچھتی تھی کہ یہ جن سے رشتے نہ ہوں، اکثر وہی کیوں اپنے لگتے ہیں بابا؟ ولی کے چہرے پر رقصہ مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہوئی تھی۔ اسے تم ہمیشہ سے اپنے لگتے تھے ولی۔ وہ بختیار اور نثار سے بھی ویسے نہیں جڑ پائی جیسے تم سے جڑ گئی تھی۔ تمہارا ساتھ خوشی دیتا تھا اسے۔ یاد ہے تمہیں جب کوئی تمہیں غلط بات کہا کرتا تھا، وہ کتنا لڑتی تھی تمہارے لیے، سب سے۔ ایسا اس لیے تھا کہ تم اس کے لیے بہت اہم تھے۔ تم نے کبھی اسے غیر آرام دہ نہیں ہونے دیا، اور جو لوگ عمل کو انکمفرٹیبل کریں نا، وہ ان کے لیے اپنی جان تک دے سکتی ہے۔ سردار بابا اس کی حالت کے برعکس دھیمے لہجے میں بولتے چلے جا رہے تھے۔ لیکن جب تم یونیورسٹی سے واپس لوٹے تو وہ اپنے خول میں سمٹ گئی۔ میں اس سے اکثر پوچھتا بھی تھا کہ اب تو ولی آ گیا ہے، تم کیوں اس کے ساتھ پہلے کی طرح باتیں نہیں کرتی؟ تو جانتے ہو کیا کہا کرتی تھی مجھے؟ وہ بنا پلکیں جھپکے ان کا نیم واضح سا چہرہ دیکھے گیا۔ اس پر بہت کچھ آشکار ہو رہا تھا، اور اسے اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ محبت چھپائے نہیں چھپتی۔ اسے جتنا دبانے کی، جتنا پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ اتنی ہی تیزی کے ساتھ فضا میں کسی دل فریب خوشبو کی طرح تحلیل ہو کر بکھر جاتی ہے۔ محبت نہیں چھپ سکتی، کبھی بھی نہیں۔ گو کہ سردار بابا کو اس کی محبت کا اندازہ نہیں تھا، مگر پھر بھی کچھ تو تھا جو انہیں بھی محسوس ہوا تھا۔ لیکن وہ اس احساس کو دوستی کے رشتے کے ساتھ جوڑ رہے تھے، اور پھر اتنا احترام تو قدرت بھی کرتی ہے کہ دل کے اندر پلتے جذبوں کو
اتنی آسانی سے آشکار نہ ہونے دے۔ مجھے کہتی تھی کہ بابا میں اب ویسے آرام دہ نہیں ہوتی ولی کے ساتھ بات کرتے وقت، اور کوئی بات نہیں کرتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے بابا کہ فاصلے انسانوں کے درمیان صدیوں کی مسافت کھڑی کر دیتے ہیں۔ وہ بھی دور گیا تو اب وہ نہیں رہا جو تھا، اور شاید وقت کے چلتے دھاروں میں بہہ کر میں بھی کچھ بدل گئی ہوں۔ تب مجھے سمجھ آ گیا تھا ولی کہ وہ تم سے پہلے کی طرح کیوں بات نہیں کرتی، اور مجھے اس وقت اس پر فخر بھی ہوا تھا کہ میرے اس طرح پوچھنے پر بغیر کسی ہچکچاہٹ، بغیر کسی تردد کے وہ آرام سے میرے سامنے تمہاری بات کر رہی تھی۔ اس کا اندر باہر یوں ہی شیشے کی طرح ہے، صاف، اجلا، شفاف سا۔ تو پھر اب بتاؤ، اگر ایسی بیٹی دور جائے گی تو کون باپ پھر اداس نہیں ہوگا؟ ایک پل کو رک کر اس کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھا، مگر وہ اب تک ساکت تھا۔ اسے لگا اگر اس نے پلک بھی جھپکی تو آس پاس تحلیل ہوئی رات کہیں غائب ہو جائے گی، صدیوں کا سحر لمحوں میں قید ہو کر اڑ جائے گا۔ وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا تھا، کیونکہ آگے اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے کسی اور کو سونپنا تھا، اور یہ سوچ کر اس کی چلتی سانسیں تک رکنے لگتی تھیں۔ بابا، کسی کی آواز پر اس کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ وہ اور زمان بیک وقت آواز کی سمت گھومے۔ وہ سبز لباس میں ملبوس کوئی اپسرا تھی کہ جس کا سراپا اس مدھم ہوئی رات میں بھی جگمگا رہا تھا۔ اس نے لاؤنج کی بتیاں روشن کی، اور پھر وہ جو اندھیرے میں صرف زمان کی توقع کر رہی تھی، اسے دیکھ کر ایک پل کو ٹھہر سی گئی۔ ارے امل، تم سوئی نہیں اب تک؟ وہ زمان کو دیکھتی قدم قدم چلتی ان تک آ رکی، ایک گھائل ہوئی نگاہ اس پر ڈالی، اور پھر زمان کے بازو کو اپنے نازک ہاتھوں سے تھاما۔ یہ سوال مجھے آپ سے کرنا ہے بابا، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں، اور سوئے کیوں نہیں اب تک؟ اسے بھرپور انداز میں نظر انداز کر کے وہ زمان کا بازو پکڑے بہت لاڈ سے بولی، تو زمان اس کی فکر پر ہنس دیے۔ وہ نہیں ہنس سکا، آہستہ سے اپنا رخ سبزہ زار کی طرف موڑ گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی بچے، اسی لیے یہاں آ کھڑا ہوا۔ پھر ولی بھی آ گیا تو میری چاندی ہی ہو گئی۔ جانتی ہو میں ولی سے ابھی کیا کہہ رہا تھا؟ کہ امل بچپن میں کتنا لڑتی تھی تمہارے لیے۔ وہ جو مسکرا کر ان کی جانب دیکھ رہی تھی، ایک پل کو سن سی ہو گئی۔ ولی نے اب کے رخ پورا سبزہ زار کی جانب پھیر لیا تھا۔ وہ اس کی حیرت بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ میں کسی کے لیے نہیں لڑتی تھی بابا، تصحیح کریں، بس مجھے کبھی کبھی بہت غصہ آ جایا کرتا تھا، اسی لیے جو بھی سامنے آتا تھا میرا سارا طیش اس پر اتر جاتا۔ میں کبھی کسی کے لیے نہیں لڑی۔ آپ کو لگتا ہے میں کسی سے لڑ سکتی ہوں؟ فوراً چہرے پر مسکینیت طاری کر لی تو زمان نے اسے شرارتی نظروں سے دیکھا۔ واقعی تم لڑتی تھوڑی تھی، جنگیں کیا کرتی تھی تم تو۔ دوسری جانب رخ کیے ولی کے لب مسکرائے تھے، مگر امل نے انہیں اتنی ہی خفگی سے دیکھا تھا۔ بابا اچھا اب بس، میرا فی الحال لڑنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، چلیں آپ چل کر سوئیں۔ نیند کے وقت پر نیند لینا ہی درست ہوتا ہے، نہیں تو پھر آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اور پھر دوسری جانب رخ کر کے کھڑے ولی کو دیکھا۔ بچے اب سو جاؤ تم بھی جا کر، سنا نہیں تم نے کہ نیند کے وقت پر نیند لینا ہی درست ہوتا ہے؟ وہ بمشکل چہرے پر مسکراہٹ لا کر ان کی جانب پلٹا تھا، مگر لاکھ حفاظتی بند باندھنے کے بعد بھی نسواری نگاہوں نے شہد رنگ آنکھوں کو چھو لیا تھا، اور ایک لمحے کے تصادم نے دونوں نفوس کی سانسوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی آنکھیں اس کی شہد رنگ آنکھوں سے چھڑائیں تو لگتا تھا کہ گویا درمیان سے صدیاں گزر گئی ہوں۔ جی سردار بابا، بس میں بھی سونے ہی جا رہا ہوں، آپ چلیں بابا، کوئی اور سوئے نہ سوئے یہ اس کا مسئلہ ہے، آپ چلیے۔ ایک نگاہ اس پر ڈالے بغیر اس نے لاپرواہی سے کہا، اور زمان کو کوئی اور موقع دیے بنا انہیں ہاتھ سے پکڑے آگے بڑھ گئی۔ ولی ہمیشہ کی طرح تنہا کھڑا رہ گیا۔ دل جو پہلے ہی بہت بوجھ تلے دبا تھا، اب درد کرنے لگا، لیکن کیوں تکلیف ہو رہی تھی اسے اب؟ یہی تو چاہا تھا اس نے، یہی تو اس کی خواہش تھی کہ عمل اس سے نفرت کرے، اسے ہر ایک کی طرح جھڑک دے، اس سے بھی ویسے ہی ظالم طریقے سے پیش آئے جیسے ہر ایک کے ساتھ پیش آتی ہے۔ اور اب وہ سچ میں ایسا کرنے لگی تھی تو پھر یہ تکلیف، یہ اذیت، یہ سب کیا تھا آخر؟ اس نے اپنے قدموں کو باہر کی جانب بڑھایا
ابھی وہ صرف اور صرف ان سنسان پگڈنڈیوں پر چلنا چاہتا تھا کہ جن پر رات کے اس تنہا سے پہر میں کوئی بھی نہ ہوتا۔ اپنے بستر پر لیٹی عمل نے کب کے رکے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ کنپٹی سے پھسلتے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے ولی، شدید نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ دل میں اٹھتی تکلیف کے باعث لرزتے لبوں کو اس نے زور سے دانتوں تلے دبایا۔ دل سے رشتہ خون اب آنکھوں کے راستے پانی بن کر بہنے لگا تھا۔ سب کچھ جیسے ختم ہوتا جا رہا تھا، ریت کی طرح پھسلتا جا رہا تھا۔ ایک دم اس کی ہچکی ابھری اور پھر کمرہ دبی دبی سسکیوں سے گونجنے لگا۔ ولی نے گہرا سانس لے کر اندر پلتے درد کو کم کرنا چاہا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ اذیت اب کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ آسمان پر سجے تارے، زمین پر موجود دو محبت کرنے والوں کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے تھے، مگر وقت نے دوسری جانب اداسی سے مسکرا کر سر جھکا لیا تھا۔